آپ کو اپنے چینل عامر اسٹرینڈ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ویڈیو میری بہت زیادہ دلچسپ، معلوماتی اور اہم ہے، کیونکہ میں ایک ایسے اہم علاقے میں یا ایک ایسے اہم روڈ پر موجود ہوں جو کہ کراچی کی تاریخ میں ایک بنیادی حیثیت اور ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ ناظرین، یہ روڈ جس پر میں اس وقت ابھی جا رہا ہوں اسے کہا جاتا ہے بندر روڈ۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بندر روڈ کے متعلق دلچسپ قسم کی باتیں، منفرد اور حیرت انگیز معلومات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی جائے پیدائش اور جائے وفات کراچی ہے، اور اسی مناسبت سے اسے شہر قائد بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح کی آخری آرام گاہ بھی کراچی کے وسط میں واقع ہے۔ خوبصورت سفید سنگ مرمر سے بنی اس عمارت کو دنیا مزار قائد کے نام سے جانتی ہے، لیکن اس عمارت کی کئی خصوصیات ہیں۔ یہ وہ خاص عمارت ہے جو کہ بندر روڈ یعنی ایم ایچ جناح روڈ کا اہم مقام ہے۔ بندر روڈ کراچی کی تاریخ بہت دلچسپ اور شہر کی ترقی کے سفر کا اہم حصہ ہے۔ یہ سڑک برصغیر کے زمانے سے ہی بندر روڈ کہلاتی ہے۔ اس سڑک کی تاریخ کراچی کی سماجی، معاشی اور تجارتی زندگی سے جڑی ہوئی ہے۔ جب کراچی برطانوی راج کے زیر اثر آیا تو یہ شہر ایک چھوٹی بندرگاہ سے تیزی سے ترقی کرتا ہوا تجارتی مرکز میں بدلنے لگا، اور انگریز سامراج نے آتے کے ساتھ ہی اس شہر کو ترقی دینا شروع کر دیا۔ انہوں نے سڑکیں اور عمارتیں بنانی شروع کی۔ اسی زمانے میں شہر کی اہم سڑکوں میں سے ایک بندر روڈ بنی، جسے بندرگاہ یعنی پورٹ تک آمد و رفت کے لیے مرکزی راستے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ اسی لیے اسے بندر روڈ کہا گیا، یعنی وہ سڑک جو کہ بندرگاہ کو شہر کے مختلف حصوں سے ملاتی ہے۔ بندر روڈ پر وقت کے ساتھ ساتھ تجارتی مراکز، دکانیں، بینک، دفاتر اور گودام بننے لگے۔ یہ جگہ ہندوستان کے مختلف حصوں سے آئے ہوئے تاجروں، خاص طور پر ہندو، پارسی، گجراتی اور میمن برادریوں کا مرکز بن گئی۔ بندر روڈ پر کئی مشہور عمارتیں تعمیر ہوئیں، جن میں سے کچھ آج بھی اپنی قدامت کا ثبوت دیتی ہیں۔ یہاں پر پرانے زمانے کے سینما گھر، ہوٹل اور ریسٹورانٹ بھی تھے، جہاں شامیں بہت گہما گہمی سے گزرتی تھیں۔ تاریخ کے جھروکوں سے ہمیں معلوم چلتا ہے کہ اس سڑک پر سب سے پہلے اونٹ گاڑی چلا کرتی تھی، جو باربرداری کا ایک ذریعہ تھی۔ 1932 سے 1942 تک یہاں گھوڑا گاڑی چلا کرتی تھی۔ اسی درمیانی مدت میں ٹرام کا ذکر بھی ملتا ہے، جو صدر سے کینٹ اسٹیشن، سولجر بازار، بولٹن مارکیٹ، کیماڑی اور چاکی واڑہ لیاری تک چلا کرتی تھی۔ واضح رہے کہ ٹرام ریل گاڑی کے ڈبوں کی طرح ہوتی تھی، جو سڑک میں دھسی ہوئی باریک پٹری پر چلا کرتی تھی۔ ابتدائی دنوں میں ٹرام کو گھوڑے کھینچا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد یہ موٹر انجن کے ذریعے چلنی شروع ہوئی۔ 1975 میں ٹرام کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس سڑک پر سائیکل رکشے کا رواج بھی عام تھا، جسے آدمی کھینچا کرتا تھا۔ یہ سلسلہ 1970 میں بند کر دیا گیا۔ تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سڑک پر اسٹریٹ لائٹس کا انتظام لیمپ پوسٹ یعنی لالٹین کے ذریعے کیا جاتا تھا۔
دوستوں، میونسپلٹی کا عملہ ان لالٹین کو روشن رکھنے کا سامان لیے ہر روز شام ڈھلے ان چراغوں کو جلانے آتا تھا اور صبح صادق کے وقت ان چراغوں کو بجھا دیتا۔ یہ سلسلہ 1960 تک جاری رہا۔ تاریخی دستاویزات کے مطابق شہر کی سڑکوں کی دھلائی کی جاتی تھی اور جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے میونسپلٹی کا محکمہ سرگرم عمل رہتا۔ پھر وقت نے کروٹ بدلی، انسانوں اور جانوروں کی جگہ موٹر گاڑیوں نے لے لی۔ کل کی بندر روڈ، آج کی محمد علی جناح روڈ کی اہمیت تاریخ میں امر ہوتی چلی گئی۔ ذکر بندر روڈ پر بنے ریڈیو پاکستان کراچی کا ہو تو براڈ کاسٹنگ ہاؤس کی کینٹین اور صحن میں لگے قدیمی بڑے درختوں کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ یہ ان کا تاریخی یادوں میں سے ایک واقعہ ہے اور ابتدائی دور کے لوگوں کی یادوں کی چلمن میں آج بھی گوشہ نشین ہے جو ریڈیو سے وابستہ تھے۔ کراچی کی ہر قابل ذکر شخصیت نے اس کینٹین میں بیٹھ کر چائے پی، شامی کباب کھائے اور دال چپاتی کا لنچ کیا ہے۔ یہاں فنکاروں، ادیبوں، شاعروں کا جھمکٹا لگا رہتا تھا۔ غرض ریڈیو پاکستان کراچی ایک ایسی دنیا تھی جہاں ہر وقت میلہ لگا رہتا تھا۔ شاید ہی کوئی ایسا شہری ہو جس کا گزر اس سڑک سے نہ ہوا ہو، کیونکہ یہ سڑک ٹاور، بولٹن مارکیٹ، موتن داس مارکیٹ، ڈینسو ہال، سٹی کورٹ، لنڈا بازار، المعروف، لائٹ ہاؤس، سول و سروسز ہسپتال، جامع قلعت مارکیٹ، ریڈیو اسٹیشن کی عمارت، اردو بازار، سعید منزل، تبت سینٹر، سابقہ پلازا سینما، گل پلازا، ماضی میں ٹرام گودی، رمپا پلازا، تاج کمپلیکس، سی بریز، نشاط سینما، پرنس سینما، پرنسز سینما، کیپری سینما، ناز سینما، بندو خان ریسٹورانٹ، ٹائی جوڈو کراٹے سینٹر، پلے گراؤنڈ، پرانی نمائش، مزار قائد اور اس کے دائیں بائیں اہم سڑکوں پر مشتمل ہے، جبکہ سولجر بازار، صدر بازار، امپریز مارکیٹ، پریڈی اسٹریٹ، گارڈن روڈ، ریگل چوک، جمیلہ اسٹریٹ، رنچھوڑ لائن، برنس روڈ، آئی چندریگر روڈ، کوآپریٹو مارکیٹ، الیکٹرانک مارکیٹ صدر، میرٹ روڈ، نیو چالی، جونا مارکیٹ اور لی مارکیٹ وہ اہم تجارتی مراکز ہیں جو ایم اے جناح روڈ یعنی بندر روڈ سے جا ملتے ہیں۔ پرانے لوگوں کا کہنا ہے کہ بندر روڈ پر خوب چہل پہل ہوا کرتی تھی۔ مولوی ڈینو کا مسافر خانہ، غلام حسین خالق دینا ہال، ڈینسو ہال، میری ویدر ٹاور، اسمال کارز کورٹ، کسٹم ہاؤس، پورٹرس بلڈنگ اس سفر کے سنگ میل تھے۔ ڈینسو ہال کے پاس دائیں اور بائیں ہاتھ سڑکیں نکلتی تھیں۔ بائیں ہاتھ والی سڑک نیو چالی محلے سے گزر کر میکلوڈ روڈ پر پہنچتی تھی۔ دائیں ہاتھ دو سڑکیں نکلتی تھیں، ایک میرٹ روڈ جس پر کاروباری کھولیاں اور دکانیں تھیں اور دوسری طرف نیپیر روڈ جس کے شروع میں میمن بیوپاریوں کے دفاتر تھے، سر حاجی عبداللہ ہارون کا دفتر اور بعد میں صوبائی مسلم لیگ کا دفتر اسی سڑک پر تھا۔ کراچی میں تقسیم سے قبل جانوروں کے لیے قائم کیا جانے والا پہلا اسپتال بھی اسی سڑک پر ہے۔ ریڈیو پاکستان کی تاریخی عمارت بھی بندر روڈ پر واقع ہے۔ یہاں پر 150 برس پرانا مولوی مسافر خانہ اور آشرم ہوا کرتا تھا، جہاں دور دراز سے آئے ہوئے لوگ کچھ روز کے لیے رکتے اور کام کاج کے بعد چلے جاتے تھے۔ بندر روڈ کی خوبصورتی اس سڑک پر قائم تاریخی عمارتوں اور سڑک کے بیچ میں چلنے والی ٹرام سروس کے حوالے سے ہوتی تھی۔ یہاں پر
خالق دینہ حال بھی بنا ہوا ہے۔ اس خوبصورت عمارت میں 70 فٹ لمبے اور 40 فٹ چوڑے ہال کے علاوہ لائبریری کے لیے بھی 2 کمرے تعمیر کیے گئے ہیں۔ 14 جولائی 1904 میں اس وقت کے کمشنر سندھ نے اس عمارت کا افتتاح کیا۔ تعمیر کے بعد اس کا حال کراچی کی مختلف سیاسی اور سماجی تقریبات کے لیے استعمال ہوتا رہا، مگر ستمبر 1921 میں جب مولانا محمد علی جوہر اور ان کے رفقائے کار پر مقدمہ چلایا گیا تو اس عمارت کو لازوال تاریخی اہمیت حاصل ہو گئی اور بر صغیر کا بچہ بچہ اس سے واقف ہو گیا۔ 1950 میں بندر روڈ کا نام تبدیل کر کے قائد اعظم کے احترام میں اس روڈ کا نام محمد علی جناح یعنی MA جناح روڈ رکھا گیا۔ بندر روڈ ہر صبح کو دھلتی تھی اور شام کو سوکھے پتے بھی چنے جاتے تھے۔ معروف برطانوی مورخ الیگزینڈر ایف بیلی بندر روڈ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ بندر روڈ کی لمبائی 3.25 میل ہے۔ یہ سڑک ایک بڑے میدان پہ جا کر ختم ہوتی ہے جسے جنرل پریڈ گراؤنڈ کہا جاتا ہے۔ بہرحال بندر روڈ کا چپا چپا اور ہر عمارت ایک داستان ہے۔ اسی بندر روڈ پر لائٹ ہاؤس کے بعد ایک بہت بڑی لال رنگ کی شاندار اور شان و شوکت سے بنی ہوئی ایک عمارت اپنی کہانی سناتی ہے۔ یہ شاندار عمارت جو کراچی کی پہچان اور بلدیہ عظمیٰ کراچی کا صدر دفتر ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ کراچی میونسپل کارپوریشن کی عمارت ہے۔ اسلامی طرز تعمیر اور مصری و ہسپانوی فن تعمیر کا حسین امتزاج ہے۔ بندر روڈ کی اہم عمارتوں میں NJV اسکول کا ذکر بھی بہت ضروری ہے۔ NJV اسکول مہاراج نارائن جگن ناتھ ودیا کے نام سے منسوب ہے۔ NJV ہائی اسکول سندھ میں قائم ہونے والا پہلا سرکاری اسکول تھا۔ اس کا افتتاح اکتوبر 1855 کو ہوا۔ اس وقت اسکول میں 68 طلبہ زیر تعلیم تھے۔ دوستو، بندر روڈ اور نیپیر روڈ کے سنگم پر ایک اور پرانی عمارت موجود ہے۔ اس عمارت میں چھوٹا سا صدر امپریز مارکیٹ والا مینار بھی موجود ہے۔ اس عمارت کو جہانگیر کوٹھاری بلڈنگ کہا جاتا ہے۔ یہ عمارت 1934 میں سیٹھ جہانگیر برمس جی کوٹھاری نے تعمیر کروائی تھی، جو MA جناح روڈ یعنی بندر روڈ اور نیپیر روڈ کے سنگم پر واقع ہے۔ اسے گوتھک طرز میں ڈیزائن کیا گیا تھا، جس میں بالکونی، ستون، پیچیدہ سیڑھیاں اور گھڑیال ٹاور شامل ہیں، جن میں روایتی کراچی کے انداز کی جھلک بھی نظر آتی ہے۔ آج یہ عمارت دکانوں اور دفاتر پر مشتمل ہے، تاہم اس کی حالت مکمل طور پر خراب ہوتی جا رہی ہے۔ یہ عمارت ڈینسو ہال کے سامنے واقع ہے اور کسی زمانے میں یہ پہلی مقامی لائبریری بھی ہوا کرتی تھی۔ بندر روڈ پر واقع ڈینسو ہال لائبریری انگریز حکومت کی لائبریری تھی، جسے 1886 میں تعمیر کیا گیا۔ یہ لائبریری کراچی بندرگاہ میں تعینات افسران کے لیے بنائی گئی تھی۔ برطانوی حکومت نے سماجی رہنما ایڈولچی ڈینسو کو اعزاز سے نوازنے کے لیے یہ عمارت ان کے نام سے منسوب کی۔ اس عمارت کو جیمز اسٹریچن نے ڈیزائن کیا تھا، جو ریتیلے پتھر سے بنائی گئی ہے۔ دوستو، بندر روڈ پر برطانوی دور کی ایک بہت بڑی اور پرانی مارکیٹ بھی موجود ہے،
جسے بولٹن مارکیٹ کہا جاتا ہے۔ بولٹن مارکیٹ کی تعمیر 1883 میں ہوئی اور اسے اس وقت کے میونسپل کمشنر کراچی کرنل سی ایف بولٹن کے نام سے منسوب کیا گیا۔ یہ کراچی میں سبزیوں اور پھلوں کی قائم کی جانے والی پہلی مارکیٹ تھی۔ اس کے بعد اس میں 1886 میں توسیع کی گئی تاکہ تازہ مچھلی اور گوشت کے اسٹالز کو بھی جگہ مل سکے۔ اس میں 3 صحن، 3 ہالز اور متعدد فوارے بھی تھے۔ یہ عمارت چند دہائیوں قبل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی، مگر یہ علاقہ اب تک بولٹن مارکیٹ کے نام سے ہی جانا جاتا ہے۔ اور اب ذکر کیا جاتا ہے بندر روڈ پر لال پتھر سے بنی لکشمی بلڈنگ کا۔ یہ قیام پاکستان کے وقت کراچی کی بلند ترین عمارت تھی، جس کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ یہ وہ واحد عمارت ہے جو کہ لالو کھیت سے بھی نظر آتی تھی۔ اسے لکشمی انشورنس کمپنی نے تعمیر کروایا تھا اور اس کی سرخ اینٹیں راجستھان سے منگوائی گئی تھیں۔ اس کا افتتاح 1938 میں معروف ادبی و سیاسی شخصیت مسز سروجنی نائیڈو نے کیا تھا۔ لکشمی بلڈنگ ماضی کی حسین یادگار کے طور پر آج بھی اسی جگہ موجود ہے۔ اور اب ذکر کرتے ہیں نیو میمن مسجد کا۔ لال رنگ کی یہ خوبصورت مسجد بندر روڈ پر 1940 کی دہائی میں قائم کی گئی۔ بعد میں کئی بار اس میں توسیع ہوئی۔ کراچی کی سب سے بڑی اور پرانی مساجد میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ یہ بولٹن مارکیٹ کے قریب واقع ہے۔ ہزاروں نمازیوں کی گنجائش کے ساتھ یہ کراچی کے مرکزی دینی مراکز میں شمار ہوتی ہے۔ دوستو، اسی بندر روڈ پر ٹاور سے قریب نظر آنے والی ایک عمارت قمر ہاؤس بھی ہے، جسے EFU ہاؤس کہا جاتا ہے۔ یہ ایک آرٹ ڈیکو طرز تعمیر کی عمارت ہے جو 1946 سے 1955 کے دوران تعمیر کی گئی تھی۔ یہ 12 منزلہ عمارت تھی اور اس وقت کراچی کی سب سے بلند عمارت تھی۔ بعد میں EFU بیمہ کمپنی کا مرکزی دفتر بنی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ بلڈنگ یعنی KPT ٹرسٹ بلڈنگ کراچی کے علاقے کھارا در اور بندر روڈ پر واقع ہے۔ یہ 1912 میں بننا شروع ہوئی۔ عمارت کی تعمیر میں راجستھان کا پیلا پتھر استعمال ہوا ہے۔ طرز تعمیر میں برطانوی، ہندو اور گوتھک انداز شامل ہیں، جبکہ درمیان میں خوبصورت گنبد ہے۔ آج یہ کراچی پورٹ ٹرسٹ کا ہیڈ آفس ہے اور شہر کی تاریخی اور ثقافتی شناخت میں اہم مقام رکھتی ہے۔ ناظرین، آپ کی دلچسپی کے لیے یہ ویڈیوز جو بنائی جاتی ہے، اس میں بڑی محنت اور وقت لگتا ہے۔ سب سے پہلے تو ویڈیو کو بنانا اور پھر اس کے بعد اس کی ایڈیٹنگ، آڈیو ایڈٹ، اور سب سے آخری مرحلہ جو ہوتا ہے وہ یوٹیوب پر اپلوڈ کرنے کا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ سے یہ ایک گزارش ہے کہ اگر آپ ویڈیو پسند کرتے ہیں تو کم از کم ایک لائک تو ضرور بنتا ہے اتنی محنت کے بعد۔ تو مجھے یقین ہے کہ آپ ویڈیو لائک ضرور کریں گے اور اس کو شیئر بھی کریں گے۔ قیام پاکستان کی ابتدا میں سمندری سفر سے واپسی پر جب آپ کراچی کی حدود میں داخل ہوتے تھے تو سب سے پہلے جو عمارت نظر آتی وہ میری ویدر ٹاور تھا۔ یہ ٹاور سر ولیم لوکیر میری ویدر کی یاد میں تعمیر کیا گیا، جو کہ 1868 سے 1877 تک سندھ کے کمشنر رہے تھے۔ سر ولیم کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے اسے تعمیر کیا گیا۔ اس کی بلندی 102 فٹ ہے، جبکہ رقبہ 44 مربع فٹ پر مشتمل ہے۔ اس کے چاروں جانب گھڑیاں نصب ہیں، جبکہ اس پر بنا ستارہ ڈیوڈ اسٹار یا ستارہ داؤدی یہودی مذہب کی
علامت ہے۔ دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو جسے میں نے بڑی محنت سے تیار کیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں آپ سے ایک اور اسی طرح کی دلچسپ ویڈیو میں۔ اس وقت تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے۔ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا ہے، آپ کا بہت شکریہ۔